بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بنی اسرائیل میں ایک گنہگار عورت تھی جو بہت ہی بدچلن تھی۔ اللہ نے اس کو گجب کی خوبصورتی دی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے سمبند تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا محل بنوا لیا تھا اور اپنے لیے ایک تخت بنوایا، اور وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی، یعنی اپنی کرسی پر بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ ناجائز سمبند رکھنے والے پورے شہر کے امیر لوگ تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت کے اوپر بیٹھی تھی۔ قریب کسی ایک بستی کا نوجوان تھا جو نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک جو اس کی نظر اٹھی تو اس بدچلن عورت پر جا پڑی، اور اس بدچلن عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر جب وہ تنہائی میں ذکر، تسبیحات اور تلاوت میں بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا، مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی نہیں تو میں جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے بیچا، اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدچلن عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس بدچلن عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے بیچ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اللہ کی عبادت میں اتنے سال گزارے ہیں، آج میرا اللہ مجھے اس بدکار عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ گیا، اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ پیلا کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر گناہ کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چل پڑا۔ اب وہ چلا تو اس عورت کو تھوڑی دیر کے لیے جو صحبت ہو گئی اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ وہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، پچھتاوا ہونے لگا کہ کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب یہ اتنی مشہور عورت تھی کہ اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بے وقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بے وقوف ہوتے ہیں جن کو ڈھنگ ہی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت غصہ آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بے وقوف نے آ کر کہا کہ میں نے تو بات کہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہوئے ہیں۔ وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا، میرے گناہ ہی ایسے ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ میں اتنی گری ہوئی انسان ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا نہیں تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ دل سے یہ کہہ رہی ہوگی کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں، اے اللہ میرا کوئی نہیں تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری نوکرانی ہے، تو میں اگر نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہے وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں اور چہرے کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہوں کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس کا ابھی عبادت کا ٹائم ہے، وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا۔ یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا جب میں نے اپنے مسلح کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آئی ہے۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا خیال اپنے دماغ سے نکالا تھا۔ نوجوان پر اتنا ڈر بیٹھ گیا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر اس کے گھر والوں کو بڑا صدمہ ہوا اور اس عورت کو بھی بڑا غم ہوا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ عورت ایسی رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس شخص کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ وہ مولا کتنا کریم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے اور برائی سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ تو میرے دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔